بابا فریدالدین مسعود گنج شکر 12ویں صدی کے مسلمان مبلغ اور صوفی بزرگ تھے۔ ان کو قرون وسطی کے سب سے ممتاز اور قابل احترام صوفیہ میں سے ایک کہا گیا ہے۔ آپ کا مزار پاک پتن پاکستان میں واقع ہے۔ فریدالدین گنج شکر کا اصل نام مسعود اور لقب فریدالدین تھا۔ آپ کی ولادت 11 سن 73 بمطابق 599 ہجری میں ہوئی اور وصال 1265 بمطابق 666 ہجری میں ہوا۔ آپ کا خاندانی نام فریدالدین مسعود ہے اور والدہ کا نام کلثوم خاتون اور والد محترم قاضی جلال الدین ہے۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار برصغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کی پہچان کروائی۔ بابا فرید 584 11 سن 73 میں ملتان کے ایک قصبے کوتوال میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے آباؤ کابل کے فرخ شاہ کی اولاد میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید کے والد شیخ شعیب سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے۔ جب شہاب الدین غوری کے زمانے میں ملتان کے قصبہ کوتوال میں آ کر آباد ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق ان کے دادا ہجرت کر کے لاہور آئے اور اس کے بعد کچھ وقت قصور میں گزارا۔ کوتوال چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کلثوم خاتون نے پہلی بار بابا فرید کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فریدالدین جب نماز پڑھتے تو کلثوم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی اور بابا فرید وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کلثوم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں۔ تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فریدالدین مسعود، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھی؟ تو بابا فرید نے ہاں میں جواب دیا۔ تو کلثوم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی، اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید سے کہا کہ اے فریدالدین مسعود، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ آپ کے گنج شکر کے ساتھ لقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ بجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مجاہدہ کا ارادہ کیا۔ شیخ نے بھوکا رہنا بتلایا، آپ نے روزے شروع کر دیے۔ 3 دن بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا، آپ نے اس کو اشارہ غیبی سمجھ کر نوش فرما لیا۔ کھانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں امطلا ہوا اور سب کہہ کے راستہ سے نکل گیا۔ آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تو کھایا پیا، پھر بھی شرابی کا کھانا کھایا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رہ سکا۔
اب 3 دن اور بھوکے رہو اور جو غیب سے آئے اس کو کھاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد کچھ نہ آیا۔ ضعف بے حد غالب ہو گیا۔ شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں، وہ شکر بن گئی۔ شیخ نے یہ سمجھ کر کہ کہیں دھوکہ نہ ہوا، ان کو تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر شدت بھوک سے مجبور ہو کر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالیں، وہ بھی شکر بن گئی۔ ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ صبح کو حضرت شیخ سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ بہتر کیا وہ کھا لیا۔ اسی دن سے آپ کو گن شکر کہنے لگے۔ بابا فرید ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی اوشی سے ہوئی اور ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے۔ مرشد کی وفات پر ان کو چشتیہ سنگت کا سربراہ بنا لیا گیا۔ وہ معین الدین چشتی اور قطب الدین بختیار کاکی کے بعد اس کے تیسرے سربراہ تھے اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرشد تھے۔ عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے جگیر ہونے کے باوجود اجودن پاک پتن جو اس وقت کفرستان تھا، قبرستان میں اگنے والی جھاڑی کری سے ڈیلے حاصل کر کے پانی میں ابال کر کھاتے، لیکن کبھی کسی سے مستعار شے لے کر نہ کھائی۔ انہوں نے دیگر علماء کرام، صوفیہ کرام، مشائخ اور درویشوں کی طرح محبت، بھائی چارے، امن، امان اور باہمی میل جول کا درس دیا، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بابا فرید الدین کے خلفاء کرام، آپ کے مشہور خلفاء کے نام یہ ہیں: حضرت علی احمد علاؤ الدین صابر کلیاری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ 5 محرم الحرام 1265 سن عیسوی بامطابق 666 ہجری 92 سال کی عمر میں آپ دنیا فانی سے چلے گئے۔ ان کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا، جو آپ کے مرید تھے۔